الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے میں اکثر آپ کے سامنے قرآنی وظائف لے کر آتا رہتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو قرآنی وظائف بتا کے ان لوگوں سے دور کرنا ہے جو قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے دور کرنا ہے جو غیر مسنونہ وظائف بتاتے ہیں، غیر قرآنی وظائف بتاتے ہیں، اور جن کے وظائف بندے کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، کتاب سے، قرآن سے، سنت سے دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری ایک تحریک بھی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کیا جائے اور سنت کی طرف مائل کیا جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اتنے بڑے بڑے خزانے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں بھولے بیٹھے ہیں، اور ہم نے قرآن پاک کو طاق میں رکھ دیا ہے اور سمجھ نہیں رہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا بڑا نسخہ، اتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خزانہ ہمارے پاس ہمیں دے کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس دے کے بھیجا، تو ہم اسے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ ہے روزگار کا وظیفہ۔ بہت سارے جو میرے وہ ہیں چاہنے والے، وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے بندے کو روزگار مل جائے۔ ناظرین، لوگ پڑھ جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں، لیکن جاب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جاب نہیں ان کو ملتی۔ تو یہ جو اگر آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جاب مل جائے گی، اور اگر آپ کو جاب ملی ہوئی ہے اور آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کی جاب بہت اچھی ہو جائے گی، آپ ترقی کریں گے۔ یعنی اگر آپ کو ترقی چاہیے پھر بھی آپ اس کو کریں، جاب نہیں ملی، روزگار نہیں ہے تب بھی کریں، اور اگر آپ کی جاب ہے لیکن آپ اس میں بہتری چاہتے ہیں پھر بھی آپ اس کو کریں تو آپ کی بہتری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اپنا بزنس کاروبار چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ پرفیکٹ ہے کہ آپ یہ کریں گے، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کا اپنا کاروبار ہو جائے گا، آپ کا اپنا بزنس ہو جائے گا، اور آپ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب انسانوں میں آپ کا شمار ہونے لگ پڑے گا۔ ناظرین، جتنے بھی وظیفے ہیں سوچ سمجھ کے، یعنی کہ ان کا معنی سمجھ کے کرنا ہے، اور ان کے معنی کے اندر ڈوب کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ بغیر سمجھے، سوچے، معنی کو سمجھے بغیر، معنی کے اندر گم ہوئے بغیر آپ وہ وظیفہ کریں گے، آپ کو فائدہ تو ہوگا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جو ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پھل ملنا چاہیے، پھر اس طرح کا پھل آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی وظیفہ کریں گے وہ سمجھ کے کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں بھی وہ اس کا مطلب گھومے گا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو کے اس وظیفے کو کریں گے، ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ شروع ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ ہے اور تیسری ہی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 ہے، 26 اور 27۔ دیکھیں، بڑا تیسرا پارہ، تیسری صورت، آیت نمبر 27، اور 27 جو ہے 26 اور 27، تو ہم 27 کو لے لیتے ہیں۔ یہ جو 27 ہے نا، یہ 3 پہ تقسیم ہو جاتا ہے، 3 پہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے عدد، تو بڑا اس میں یعنی 9 3 27، اس میں 7 پورشن بنتے ہیں 3 3 کے، ٹھیک ہے، 9 پورشن بنتے ہیں، 9 پورشن بنتے ہیں اس میں 3 3 کے۔ تو بڑا اس میں آپ کے لیے بڑی کمال کی باتیں ہیں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ 27ویں نمبر پہ آیت لانے کا مطلب کیا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ نہ ہر نماز کے بعد پڑھ سکیں، دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، اور آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آفس جا رہے ہیں آپ یہ آیت پڑھ لیں ایک دفعہ، آفس سے آ رہے ہیں پڑھ لیں، کام پہ بیٹھتے وقت پڑھ لیں، کسی جگہ وضو ہو نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، دماغ آپ کا پاک ہونا چاہیے، دماغ آپ کی توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ زبانی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیں جی، شروع ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ. اب میں اس کی تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت آپ کو بتا دوں. پورے قرآن مجید میں اللہم کا جو ورڈ ہے یہ 5 دفعہ آتا ہے. 5 دفعہ اللہم آتا ہے. اس میں صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اللہم کا ورڈ یوز کیا ہے, وہ کافروں کی طرف سے ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہم. تو کافر بھی کہہ سکتا ہے اللہم, یعنی وہ جو کافر تھے وہ اللہ کو مانتے تھے, وہ اس طرح کے کافر تھے. آج کل کے کافر نہیں تھے کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. یہ عرب کے کافر تھے جو اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ اس طرح کے مشرک تھے کہ رب کو بھی مانتے تھے, رب کے ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. تو آج کل کے جو کافر ہیں تو وہ تو رب کو ہی نہیں مانتے, وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے, تو وہ تو مطلب کہ اور ہی گھٹیا درجے کے کافر ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں 5 دفعہ یہ اللہم کا ورڈ یوز ہوا ہے, 1 دفعہ کافروں مشرکوں کی طرف سے یوز ہوا ہے, اور 4 دفعہ جو ہے یہ 1 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا, ان کی دعا ہے اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. 1 دفعہ یہ جنتیوں کے لیے یوز ہوا ہے. تو جنتی اللہم کہہ کے حمد و تسبیح کریں گے جنت کے اندر, سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. یعنی یہ جنتیوں کا تقیہ کلام ہوگا کہ وہ اللہم کہہ کے اپنی حمد بیان کریں گے. تو اتنا پیارا لفظ ہے کہ جو جنتیوں کا تقیہ کلام ہوگا اللہم اللہم. تو یہ اللہم بڑی پاور ہے اس لفظ میں. اس کے بعد 2 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے امت مسلمہ کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ ایک دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تمام امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. بالکل بڑی پاورفل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا اللہم 2 دفعہ, اور قل اللہم کہ اے محبوب کہو, اور اللہم کہہ کے دعا مانگو. ایک میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی بفرقہ واریت سے بچنے کی دعا, اللہم فاطر السماوات والارض انت تعلم, یعنی اس طرح کر کے دعا ہے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے, تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور جو ظاہر ہے خفی ہے. تو وہ اس طرح کی دعا ہے کہ جو فرقہ واریت سے بچنے کی دعا ہے. آپ یہ اسی پلے لسٹ میں دیکھیں, آپ کو وہ دعا مل جائے گی. اچھا, اس کے بعد دوسری اللہم یہ ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ کے کہا ہے کہ یہ اللہم کہو اور دعا مانگو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ دعا مانگے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہو قل, اے قرآن پڑھنے والے اس طرح کر کے دعا مانگو, تو پھر دعا مانگنی چاہیے, اور پھر نہ مانگنا ناشکری ہے, اس کو استعمال نہ کرنا ناشکری ہے. تو آئیے ہم اس ناشکری کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. کیسے دعا مانگنی ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یا اللہ تو مالک الملک ہے, سبحان اللہ, مالک الملک, تو ساری کائنات کا مالک ہے. اے خدا, اے بادشاہی کے مالک, اے ساری کائنات کے مالک. اس میں مالک الملک میں ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, یہ بھی مطلب نکلتا ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یعنی تو ساری کائنات کے اندر ہر خطۂ زمین کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے, کوئی نہ کوئی فرمان روا ہے, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سب سے سپیریئر ہے, سب سے اعلیٰ ہے. تو یہاں پہ تصور ہونا چاہیے کہ ساری طاقتوں سے بڑھ کے طاقتور ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تصور یہاں آپ نے کرنا ہے. اللہم مالک الملک, اے اللہ جو تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے, تو اتی الملک من تشاء. اب یہ قدرت الہیہ کا اقرار آپ کر رہے ہیں, تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. ناظرین, یہ جو بادشاہت ہے نا, اس کی قسمیں ہیں. آپ بھی اپنے جسم کے بادشاہ ہیں, بالکل. آپ کے جو اعضاء ہیں, جتنے بھی اعضاء ہیں, پتہ نہیں سائنس بتائے کہ کتنے اعضاء ہیں بندے کے جسم میں, تو جتنے بھی اعضاء ہیں آپ ان کے مالک ہیں, آپ ان کے بادشاہ ہیں. آپ حرکت دیتے ہیں ہاتھ کو تو ہاتھ اوپر جاتا ہے, حرکت دیتے ہیں ہاتھ نیچے جاتا ہے. سوچتے ہیں جس طرح آپ کھانے کا کہتے ہیں آرڈر کھانا, تو آپ سارے جسم کے بادشاہ ہیں. اور لیکن
جب اللہ تعالیٰ بادشاہ چھین لیتا ہے تو آپ کا کوئی ہاتھ شل ہو جائے، کوئی پاؤں شل ہو جائے تو بادشاہ چھین گئی نا. اب آپ اس ہاتھ کے بادشاہ نہیں رہے، آپ کا ہاتھ آپ کی مرضی کے مطابق حرکت نہیں کر رہا. آنکھ آپ کی بیکار ہو گئی تو آپ اس آنکھ کے بادشاہ نہیں رہے، اور دونوں آنکھیں بیکار ہو گئی تو آپ ان دونوں آنکھوں کے بادشاہ نہیں. آپ کی بادشاہت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کانوں سے سماعت ختم ہو گئی تو کانوں کی بادشاہت ختم ہو گئی. تو آپ جب یہ دعا کریں گے تو صحت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہم مالک الملک تو اتل الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. تو شکر کرنا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے میرے جسم کی بادشاہت دی ہوئی ہے، یعنی مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے، میں اپنے سارے جسم کا مالک ہوں، میں اپنی سوچ کا مالک ہوں. سم ٹائم بندہ سوچنے میں بھی آزاد نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی جو ہوتی ہے اس پہ بھی پیرے لگے ہوتے ہیں تو وہ آزاد نہیں ہوتا. تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد سوچ دی اور ہمیں آزاد سوچنے والا بنایا، ہمیں اپنی سوچ کا مالک بنایا، ہمیں اپنی سوچ کا بادشاہ بنایا. مالک الملک، یا اللہ تو کائنات کا مالک ہے، تو اتل ملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. اب یہاں بادشاہت جسم کی بھی بادشاہت ہو گئی اور ملک کی بھی بادشاہت ہو گئی. اب پوری دنیا کا ایک فرمان روا ہے، وہ بھی بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ عطا کی، جیسے سکندر تھا، جیسے خسرو تھا، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ سکندر یونانی تھا یا دارا تھا، یا اس طرح کر کے اور بڑے بڑے پوری دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے گزرے ہیں. تو وہ ان کو سب کو بادشاہت کس نے عطا کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی نا. تو اس بات کا اقرار کریں گے آپ کہ یا اللہ دنیا میں جو بھی بادشاہ ہے اس کو تو ہی بادشاہت عطا کرتا ہے. تو یہ آپ کی سوچ آپ کی ہونی چاہیے، تو تبھی دعا میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی کہ آپ اس دعا کے لوازمات کو پورا کریں گے، آپ اس سوچ کو پورا کریں گے. یا اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ تو ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہے. تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی، اگر شہباز شریف ہے اس کو بادشاہت اللہ نے دی، عمران خان ہے اس کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی. جو بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. کس مقصد کے لیے دی؟ امتحان ہے، اس کے لیے بھی پوچھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی ہوئی ہے تو پوچھا نہ جائے، پوچھا جائے گا. اب نیچے آ جاتے ہیں تھوڑا سا، اب نیچے آ جاتے ہیں. اب جو مقننہ ہے، کیبنٹ ہے، اس کے اندر کوئی ایم این اے ہے، ایم پی ہے، یہ بھی ایک طرح کی بادشاہت ہے. یہ اس سارے حلقے پہ اس حلقے کی وہ بادشاہت ہے، قانون بنانے میں وہ شامل ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا عہدہ، اختیار، یہ بھی بادشاہت ہے. آپ کو کوئی بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، آپ کسی محکمے کے ڈی جی ہیں یا کسی محکمے کے ڈائریکٹر ہیں یا کسی بڑی پوسٹ میں ہیں، وہ سارا محکمہ سب سے اوپر والی پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بادشاہ ہیں، آپ اس محکمے کے بادشاہ ہیں. بادشاہ کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے عام جو ہے ٹرم میں بادشاہ ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی قبضہ، قدرت، اختیار ہے تو آپ بادشاہ ہیں، اور وہ آپ کو قبضہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. آپ یہاں پہ اس بات کا اقرار کریں گے تو اتل ملک من تشاء، یا اللہ تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. اگر کسی محکمے میں سی ای او ہے وہ بھی بادشاہ ہے اس محکمے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دی ہوئی. اب اس سے نیچے جو عہدے ہیں وہ سارے، وہ بھی ایک حساب سے ان کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے. تو جہاں پہ اختیار آ جائے گا وہاں پہ بادشاہت شروع ہو جائے گی. اور وہ اختیار کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہاں سارے اختیارات جو ہیں وہ مقصود ہونے چاہیے کہ یا اللہ زیرو سے لے کر کروڑوں تک، اربوں تک، خربوں تک، جتنا بھی کسی کے پاس یا اللہ اختیار ہے وہ اختیار تو نے عطا کیا ہے، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک تو ہے. اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے. تو اتل ملک من تشاء، جسے چاہے تو بادشاہت عطا کرے، جسے چاہے تو اختیار دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے اختیار چھین لے. عمران خان کل تک تھا بادشاہ، پرائم منسٹر تھا، اب نہیں ہے. کس نے اختیار چھینا؟ اللہ تعالیٰ نے. دیا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. نواز شریف تھا کل تک، اب نہیں ہے. کس نے اختیار دیا تھا؟ اللہ نے. چھینا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اب جو ارباب اختیار ہیں ان کو اختیار کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا. اللہ ہی اختیار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار چھینتا ہے. تو یہی ہم
بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی جو ہے کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے اختیار دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو جب آپ یہاں یہ بات کریں گے کہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو دل میں تھوڑا سا یہ ڈر اور خوف بھی لائیں گے تو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے یہ اختیار چھین بھی سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اختیار یہاں جواب بھی ہے، آپ کی یہاں جواب بھی ہے، تو اُتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تو اختیار دے، یہاں جواب ذہن میں رکھے، جواب کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے گا، مجھے عہدہ دے گا، مجھے اختیار دے گا۔ اور اگر آپ کسی چھوٹے عہدے پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑے عہدے کی دعا مانگے، یا اللہ یہ بھی تو نے دیا، اس سے بڑا عہدہ بھی تو نے دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں نا، دنیا کی طرف تو رجوع نہیں کر رہے۔ دنیا کی طرف جو رجوع کرنے والا بندہ ہے وہ تو بظاہر رجوع کرنا ہے، حقیقت میں تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حقیقت میں تو سارے خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ جو تو نے جواب دی ہے تو چھین بھی سکتا ہے، اور اگر نہیں دی تو عطا کر سکتا ہے، دینے والی ذات تو تیری ہے۔ آگے کیا دیکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے، جسے چاہے تو ذلت دے۔ اب یہ عزت کیا ہے؟ جواب عزت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب چاہے اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرما دے، جب چاہے چھین لے، جس کو چاہے یہ عزت دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، چھیننے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں یہ دماغ میں تصور رکھیں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ عزت دی ہے، تو جب چاہے مجھے چھین سکتا ہے۔ تو پھر دعا یہ کرنی، اللہ نہ چھیننا مجھ سے، دل میں یہ خیال ہونا چاہیے نا، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے نا کہ اللہ نہ چھیننا مجھ سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یا اللہ ساریاں بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اب یہ جو بِيَدِكَ الْخَيْرُ ہے نا، یہ اپنے لیے آپ خیر مانگ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو عزت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیں۔ یہاں خیر کا جو مرجع ہے اپنی طرف لے کر، یا اللہ مجھے خیر عطا فرما، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے جواب دے دے، مجھے روزگار دے دے، مجھے عہدہ دے دے، یا اللہ مجھے جو بھی عزت والی چیز ہے، کیونکہ اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عزت مانگی ہے، تو یا اللہ جو بھی مجھے چیز عزت عطا کر سکتی ہے میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس کا، چاہے عزت وہ مجھے جاب سے ملے، چاہے وہ عزت مجھے اپنے گھر سے ملے، چاہے وہ عزت مجھے اچھے رشتے سے ملے، بیوی سے ملے، بچوں سے ملے، اولاد سے ملے، یا اللہ جس طرح کی عزت بھی میرے لیے سزاوار ہے تو نے رکھا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے وہ عزت عطا فرما، کیونکہ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کیونکہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی ساری طاقتیں قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ان کا جو منبع ماخذ جو مرجع ہے جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بھی یہی نیت آپ نے کرنی ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ دیا، اب قدیر جو ہے کون ہوتا ہے، اب اس کی پریکٹیکل صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی آپ اپنے دماغ کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہا ہے، تو اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پھر سوچ ڈیولپ کر رہا ہے کہ اس طرح آپ نے سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہہ دیا، اب آگے سوچنا کیا ہے؟ تو اس کا پریکٹیکلی ثبوت کیا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا؟ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یا اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ دونوں مطلب ہی اس کے کیے جا سکتے ہیں، تو رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو دونوں مطلب ہی کیے جا سکتے ہیں کہ رات دن سے، دن رات سے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہاں جو جدید سائنس کے لوگ ہیں وہ یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ جو زمین کی اور سورج کی گردش ہے، چاند کی گردش ہے، یا اللہ یہ سب تیرے ہاتھ میں، تو ہی ان کو گھما رہا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر زمین گھومنا بند کر دے، یہ رات دن کی گردش بند ہو جائے، اگر سورج جو ہے
گھومنا بند کر دے تو یہ رات دن کی گردش بند ہو جائے. تو یا اللہ یہ ساری حرکتیں تیرے ہاتھ میں ہیں, یہ ساری قوتیں تیرے ہاتھ میں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سورج اور چاند کی گردشیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دن اور رات سے تشبیہ دی ہے, سورج اور چاند کی گردش کو, اور وہاں آپ نے باقاعدہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے گردش کا ذکر کر دیا ہے. تو ناظرین یہاں آپ نے کرنا ہے کہ ساری گردشیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں دن اور رات کی. تو جیسے رات کو دن سے نکالتا ہے یا رات کو دن میں داخل کرتا ہے, یا اللہ میرا جو اندھیرا ہے زندگی کا تو نے اس کو روشنی میں بدلنا ہے, کیونکہ دن روشنی ہے, رات اندھیرا ہے. یا اللہ جو میری زندگی کا اندھیرا ہے اسے تو روشنی میں بدل دے, اور یا اللہ میری اس روشنی کو ثابت قدم رکھنا, دوام عطا کرنا, ہمیشگی ادا کرنا, کہ یہ روشنی ہمیشگی رہے, میرا دن طلوع ہوا رہے, میرے دن کو گہن نہ لگے, میرے دن کو زوال نہ آئے, میری روشنی کو زوال نہ آئے. تو یہاں یہ نیت آپ نے رکھنی ہے. یہاں دیکھو نا, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, رات کو تو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت تمہارے عروج کو زوال میں بدل سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کے زوال کو عروج میں بدل سکتا ہے. تو یہاں عروج و زوال کی داستانیں ہیں پوری قوموں کی, شخصیتوں کی, خاندانوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے خاندان ہوں گے جو زوال میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کر دیا, اور بہت سے کو عروج تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال دے دیا. تو یہ عروج, یہ زوال, یہ رات, یہ دن, رات جو ہے وہ زوال ہے, دن عروج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے, یا اللہ مجھے زوال سے عروج عطا فرما, اور میرے عروج کو دوام عطا فرما, میرے عروج کو زوال نہ دینا, میرے عروج کو ہمیشہ رکھنا, میرے دن کو ہمیشہ چمکتا دمکتا طلوع رکھنا. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں, آپ یہ تصور کریں اللہ تعالیٰ سے. یہاں قدرتوں کا بھی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور بھی ہو رہا ہے, اور یہاں اپنے عروج و زوال کو بھی ذہن میں آپ نے لانا ہے, خاندانوں کے عروج و زوال کو, قوموں کے عروج و زوال کو بھی آپ نے ذہن میں لانا ہے, اور دل میں یہ تصور رکھنا ہے. اس کے بعد ایک اور, وہ کیا ہے, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے, تو بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. سمجھیں اس کو بھی, یہ کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیں ہم سب بے جان تھے, ہم سب بے جان تھے, ہم عدم تھے, ہم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کر دیں. یعنی روحوں کو پیدا کرنا ایک ہمیں ایک سٹیٹس دینا تھا کہ ہمیں کہ روحیں پیدا کر دیں. اب وہ روحیں پیدا ہو گئیں, اس کے بعد ہم کیا آگے, ابھی بھی ہم عدم میں تھے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا, تو مردہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی, مردہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے پھر ہمیں موت دے گا, پھر ہمیں موت دے گا, اور پھر اس موت کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا, جو قیامت والے دن کی زندگی ہے, جو قیامت والے دن کی زندگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو زندگی کی بات اور موت کی بات کر رہا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کس موت اور زندگی کی بات کر رہا ہے, جو ماں کے پیٹ میں یعنی سے پہلے تھے, ہم عدم میں تھے, ہمارا وجود ہی یعنی فزیکل وجود نہیں تھا ہمارا, اور ماں کے پیٹ میں آئے, فزیکل وجود آ گیا, دنیا میں آ گئے ہم, ٹھیک ہے, یعنی موت سے زندگی میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر جب بندہ مرتا ہے دوبارہ موت میں چلا گیا, اور پھر جو قیامت والے دن زندگی عطا کرنی اللہ تعالیٰ نے, یا قبر میں جا کے اس کو ایک برزخ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی, وہ دوبارہ زندگی ہے. تو دو موتیں, دو زندگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں. اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا ہے. دوسرا معنی کیا ہے, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے. ماں مر گئی, بچہ زندہ ہے, مری ہوئی ماں سے زندہ بچہ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے, مری ہوئی ماں سے, کیونکہ حاملہ تھی ماں,
بیماری کی وجہ سے مر گئی لیکن بچہ تو اس کا زندہ ہے. اب ماں مر گئی ہے, بچہ زندہ ہے, تو اس مری ہوئی ماں سے اللہ تعالیٰ نے زندہ بچہ نکال دیا. تو یہاں یہ بھی مطلب مراد ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, کہ میت سے زندے کو نکالا. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو زندہ سے میت کو نکالتا ہے. ماں زندہ ہے, بچہ اندر مر گیا, اس کو باہر نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی مطلب ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید ہے, اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں, ہم نے سارے مطلب ہی پازیٹیو لینے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی, ہم اب دنیا میں اب اس کو تھوڑا سا اپنی لائف پہ لے آتے ہیں. ایک بندہ ہے, وہ بالکل مفلوق الحال ہو گیا ہے, 2-3 دن فاقے ہوتے ہیں, بالکل ختم ہو گیا اس کا. اب اس بندے کو کوئی بندہ جو ہے اس کو جاب دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی سبب بن دیتا ہے, جاب مل گئی, یا کسی نے اس کو رقم دے دی کہ اس کی کر دی کہ چلو یہ تو 1 مہینے کا راشن لے لے یا 2 مہینے کا راشن لے لے, اس کو راشن ڈال دی. اب وہ بندہ کیا کہے گا میں تو بالکل مرا ہوا تھا, تو نے مجھے زندگی دے دی. ٹھیک ہے, میں تو بالکل مرا ہوا, تو نے مجھے زندگی دے دی. تو یہاں وہ زندگی بھی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کہ ایک بندہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دیتا ہے, اس کو جاب دے دیتا ہے, اس کا بزنس چمک جاتا ہے. جو بالکل بزنس ڈاؤن ہو رہا تھا, بزنس چمک گیا, اس کی جاب مل گئی, یا عہدے میں ترقی مل گئی, اور یا اس کو کوئی آفس میں تنگ کر رہا تھا اور بالکل اس کی جاب جانے پہ تھی, لیکن پھر کیا ہوا, حالات بہتر ہو گئے, اس کو زندگی مل گئی. تو یہاں وہ زندگی بھی مراد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں قدرتیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری قدرتیں ہیں, میری قدرتیں جو ہیں ان کا اقرار کرو. میری قدرتیں جو ہیں جب اقرار کرو گے تو میں تم پر اپنی قدرتوں کا اظہار کروں گا, میں تم پر اپنی قدرتوں کا اظہار کروں گا. تو اس آیت میں جو فرمایا نا بیدک الخیر, یہاں جو اس آیت کو پڑھنے والا بندہ ہے 26 اور 27 نمبر آیت کو, بیدک الخیر, اللہ تعالیٰ خیر کی قدرتوں کا اظہار کرے گا. جی ہاں, قدرتیں بھی 2 طرح کی ہیں. ایک قدرت کا اظہار ہوگا آپ کے لیے نقصان دہ ہے, ایک قدرت کا اظہار ہوگا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے دل لگا کے, سمجھ کے, اور بیدک الخیر کو مائنڈ میں رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ اپنی خیر کی قدرتوں کا میرے اوپر اظہار کرنا ہے, اپنی خیر کی قدرتوں کا میرے اوپر اظہار کرنا ہے. دیکھیں, ایک قدرت ایک کے لیے خیر ہوتی ہے, دوسرے کے لیے وہ خیر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے خیر آپ نے مانگنی ہے, یا اللہ مجھے خیر عطا فرمانی ہے, میرے اوپر اپنی خیر کی قدرتوں کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یہ کمال ہو گیا جب یہ اب کریں گے, یا اللہ تو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے, یا اللہ تیرے خزانے وسیع ہیں, تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. اور بہت سارے دیکھیں, یہاں اپنے ذہن میں کیا تصور کرنا ہے, یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یا اللہ تو یوسف علیہ السلام تھے, ایک کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے, تو نے کیا کیا, تو نے اس کو مصر پہنچا دیا یوسف علیہ السلام کو. اور مصر میں کیا کیا, مصر میں پھر جو تھا ان کو جیل خانے میں پہنچا دیا, اور جیل خانے سے کیا کیا, پھر بادشاہت مصر کی عطا فرما دی. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, کیسے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک بہت مطلب کہ اعلیٰ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا, اور ہمیں بتا دیا کہ ایسے میں اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہوں. تو یا اللہ جیسے تو نے یوسف علیہ السلام پر اپنی قدرتوں کا اظہار کیا اور ان کو جیل سے بادشاہت عطا فرما دی, غلامی سے بادشاہت عطا فرما دی, تو یا الہ العالمین میرے اوپر بھی اپنی خیر کی قدرتوں کا اظہار فرما, اور میری سیاہی کو روشنی میں بدل دے, میری تاریکی کو روشنی میں بدل دے, میری غربت کو امارت میں بدل دے, میری جو بے اختیاری ہے یا اللہ تو اس کو اختیار میں بدل دے. تو یہ ساری میرے جو نیگیٹیوز ہیں ان کو پازیٹیو میں بدل دے. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور پھر یا اللہ میری جو تنگ دستی ہے اسے کشائش دست میں بدل دے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, خزانے تو تیرے ہاتھ میں ہیں یا اللہ, خزانوں کا مالک تو ہے, تو میری تو جو تنگ دستی ہے اس کو بھی تو کشائش دست میں بدل دے. تو جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ایسے چھما چھم رحمت برسائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن پھر وہی بات سمجھ کے کرنی ہے, دعا سمجھ کے, اور اللہ تعالیٰ کی کے جلووں میں گم ہو کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے جلووں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرت کے جلووں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے جلووں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلاقیت ہے، مالکیت ہے، رزاقیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس کے جلووں میں، اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس کے جلووں میں گم ہو کے یہ دعا پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہوتا ہے، کیسے نوازشیں ہوتی ہیں، کیسے عطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور پھر جب آپ کے اوپر عطائیں ہوں پھر آپ اس کا اظہار کریں. اور اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے اور آپ پہ کو کوئی اس کا فائدہ ہوا، بینیفٹ ہوا ہے، تو کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلے بلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.